موضوع میقات۔ حج اور عمرہ کے لیے 5 میقات ہیں، جو یہ ذوالحلیفہ، یہ اب مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے اور اس کو بئر علی بھی کہتے ہیں۔ یہ مکہ سے تقریباً 420 کلومیٹر دور ہے اور یہ مدینہ سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ جحفہ، یہ مدینہ کے قریب اور مکہ سے تقریباً 186 کلومیٹر دور ہے۔ یہ شام، مصر اور مغرب سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یلملم، یمن سے مکہ جاتے ہوئے ایک بہت بڑی وادی آتی ہے جسے آج کل سعدیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مکہ سے 120 کلومیٹر پر یلملم کا میقات واقع ہے اور یہ یمن سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ قرن المنازل، اسے آج کل السیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے اور یہ مکہ سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ نجد اور طائف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، اور اسی طرح طائف کے راستے میں ایک اور وادی جسے وادی محرم بھی کہتے ہیں، نجد اور طائف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ ذات و عرق، ذات و عرق کو موجودہ دور میں دریبہ یا قریبات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ کے مشرق میں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور آج کل بند ہے۔ یہ اہل مشرق یعنی عراق اور ایران کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کو مدینہ والوں کے لیے، جحفہ کو شام والوں کے لیے، قرن المنازل کو نجد والوں کے لیے، یلملم کو یمن والوں کے لیے مقرر کرتے ہوئے فرمایا، بس یہ مقامات میقات ہیں ان کے لیے جن کا میں نے تذکرہ کیا، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے راستے پر حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئیں، اور جو ان کے علاوہ ہیں ان کا میقات وہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ اہل مکہ کا میقات مکہ ہے۔ ذات عرق کا تذکرہ حدیث میں نہیں آیا، اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔ اگر کوئی شخص احرام کے بغیر میقات سے گزر گیا تو اس پر واجب ہے کہ واپس لوٹ آئے، اگر واپس نہیں لوٹا تو اس پر دم یعنی فدیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مکہ میں ایک بکری ذبح کرے اور حرم کے فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دے۔ اگر کوئی آدمی ان میقات کا رہائشی نہ ہو لیکن یہاں سے گزر رہا ہو تو اس کو بھی انہی میقات سے احرام باندھنا ہوگا۔ بس اگر کوئی نجد کا رہائشی مدینے سے گزر رہا ہے تو اس کو بھی مدینے والوں کی طرح بئر علی سے احرام باندھنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مکہ کے قریب میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو تو حج اور عمرہ کے لیے اپنی جگہ سے احرام باندھے گا، مثال کے طور پر جدہ اور شرائع کے رہنے والے انہی مقامات سے احرام باندھیں گے۔ اگر کوئی شخص خشکی میں یا سمندر میں یا ہوا میں سفر کر کے ایسے راستے سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے کہ اس میں کوئی میقات آ رہا ہے تو اس پر مذکورہ مواقیت میں سے کسی میقات کی برابری سے احرام باندھنا واجب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا، بس اپنے راستے میں اپنے قریب کا کوئی میقات تلاش کرو۔ اگر کسی آدمی نے مکہ مکرمہ سے حج کا ارادہ کیا، چاہے وہ مکہ کا رہائشی ہو یا نہ ہو، وہ مکہ سے ہی احرام باندھے گا، اور اگر اس نے عمرہ کا ارادہ کیا تو وہ حل یعنی تنعیم اور جارانہ سے احرام باندھے گا، اور یہ دونوں مقامات حرم کی حدود سے باہر ہیں۔ حج کے لیے میقات زمانی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 روز ہیں۔ عمرہ کے لیے میقات زمانی سارا سال ہے۔